میرے والد صاحب پیشے کے اعتبار سے ایک بزنس مین ہیں۔ ہمارے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ یہی وہ وجہ تھی جس نے مجھے بہت زیادہ لاپرواہ اور مادہ پرست بنا دیا۔ میں اپنے باپ کی کمائی کو پانی کی طرح اڑاتا تھا۔ میری اکثر راتیں نائٹ کلب میں گزرتی تھیں، جس کی وجہ سے میں رات کو گھر دیر سے آیا کرتا تھا۔ میرے ڈیڈ میری اس فضول خرچی سے بہت زیادہ پریشان تھے اور اسی بات کو لے کر روز آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، سردیوں کی سخت ترین رات تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور میں نائٹ کلب سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو میرے ڈیڈ غصے کے عالم میں میرا گھر پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر وہی ہوا، روز کی طرح مجھے ڈانٹ ڈپٹ اور پیسے کی اہمیت کے بارے میں ایک طویل لیکچر سننا پڑا۔ پتہ نہیں کیوں اس دن میری برداشت سے باہر ہو گیا اور میں غصے کے عالم میں گھر سے نکل پڑا۔ میں نے سوچا کہ گھر سے کہیں دور بھاگ جاؤں تاکہ روز روز کی اس لڑائی جھگڑے سے میری جان چھوٹ جائے۔ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور میں غصے میں منہ میں بڑبڑاتا ہوا کافی دور نکل آیا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اس سناٹے میں جھینگروں کی آواز خاموشی کا سینہ چیر رہی تھی۔ میں اپنی دھن میں چل رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ آواز دوبارہ آنے لگی کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے جب دوبارہ مڑ کر پیچھے دیکھا تو میری خوف اور دہشت سے چیخ نکل گئی۔ میرے پیچھے کوئی ہیولا نما چیز کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور ٹارچ اس ہیولے پر ماری تو وہ ایک میری ہی عمر کا لڑکا تھا۔ میری خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے دوست، گھبراؤ نہیں، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آخر تم اتنی رات کو اس اندھیری سڑک پر کیا کر رہے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بامشکل اسے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام اینڈریو ہے۔ پھر اس لڑکے نے اپنا نام جیک بتایا۔ اس نے کہا کہ میں دوسرے شہر سے آیا ہوں اور یہاں کی یونیورسٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ میں اور میرا دوست آنے والے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اکثر رات کو گھر دیر سے آنا پڑتا ہے۔ اس سے تھوڑی سی بات چیت کر کے میرے خوف میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا تو اس کا گھر میرے گھر سے کافی نزدیک تھا۔ میں نے کہا، اتفاق سے آپ کا گھر میرے گھر سے کافی نزدیک ہے۔ تو اس نے کہا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ رات بھی کافی ہو چکی ہے، سنسان سڑک ہے، تو ساتھ چلتے ہیں۔ آپ اپنے گھر مڑ جائیے گا اور میں اپنے گھر۔ اس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں بولا کہ میں تو گھر سے جھگڑا کر کے نکلا تھا، اگر ابھی گھر پہنچا تو پھر سے گھر میں میری وجہ سے وبال مچ جائے گا۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اسے منع نہیں کیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم پورے رات سے باتیں کرتے ہوئے گئے۔ جس سے میں تھوڑی دیر پہلے خوفزدہ تھا، اب وہ میرا کافی اچھا دوست بن چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب میرا گھر آ گیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، اے دوست، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آئندہ کبھی اتنی رات کو اکیلے باہر مت نکلنا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا اور میں تجسس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس کی کمر پر پڑی۔ اس کی کمر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں ابھی اسے آواز دینے ہی لگا تھا کہ مجھے اپنے گھر کی کھڑکی سے اپنے ڈیڈ کی آواز آئی اور وہ غصے کے عالم میں مجھے گھر داخل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ بہرحال میں گھر داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کب نیند آئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر رات کو گھر سے باہر نکلنے پر پھر سے ڈانٹ پڑی۔ ڈیڈ نے ٹیبل پر پڑے اخبار میں ایک خبر پڑھی جس میں لکھا تھا کہ گزشتہ رات ہمارے گھر کے قریب ایک نوجوان جس کا نام جیک تھا، اسے رات 10 بجے قتل کر دیا گیا ہے۔ جب میں نے جیک کا نام سنا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ، جب میں نے اس کی تصویر اخبار میں دیکھی تو خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جو گزشتہ رات میرے ساتھ تھا۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اسے مرے ہوئے 4 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اس نے مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کی موت کی خبر سن کر میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے اور میں اس بات پر سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر جس سے میری ملاقات ہوئی وہ کون تھا۔